السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، چند ہی دنوں میں رمضان مبارک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اللہ کی نعمت جو ہے اس کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ جسمانی مشقت ہوتی ہے کہ صبح آپ نے کھانا کھانا ہے اور پھر رات کو کھانا کھانا ہے، مگر اس جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ جو پوری ذہنی، جذباتی اور روحانی تربیت کا انتظام ہوتا ہے رمضان میں، وہ ایک طرح سے ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی فوجی کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ وہ پھر میدان جنگ میں صحیح طریقے سے پرفارم کر سکے۔ تو زندگی ایک طرح کا میدان جنگ ہے، اور اس کی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک مہینہ دیا ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری چیزیں اگر ہم چاہیں تو اپنی ڈسپلن کر سکتے ہیں۔ عموماً میں ایک بیلنسڈ اور ہیلدی لائف کے لیے زندگی کو 4 آسپیکٹس میں اس تناظر میں ڈسکس کیا کرتا ہوں کہ ہمارا فزیکل بینگ ہے، ہمارا انٹلیکچوئل بینگ ہے، ہمارا ایموشنل بینگ ہے، اور اسپرچول بینگ ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو رمضان مبارک میں ان چاروں آسپیکٹس کی زبردست تربیت ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، غلط کھاتے ہیں، غلط موقع پر کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ سحری کے وقت کھانا، افطار کے وقت کھانا، اور پھر اس میں اگر ہم ایک ترتیب کو سیکھ لیں اور افطار کے وقت میں سارے دن کی کسر نکالنے کی بجائے اس کو بھی ایک تہذیب کے ساتھ اور ایک ڈسپلن کے ساتھ اور ایک حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کریں، تو ایک مہینہ کافی ہے ہمارے ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے گلائسیمک کنٹرول کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے پیٹ پہ جو چربی ہے اس کو اتارنے کے لیے، اور بہت ساری جو ہماری میٹابولزم کے پرابلم ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، فیٹی لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم فرض کریں اس کو پراپر طریقے سے کریں ہم اپنی خوراک والے معاملے کو، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت زبردست ہماری تربیت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہماری ذہنی تربیت اس طرح کہ اس مہینے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم وحی خداوندی یعنی قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، اور سمجھ کے یہ اس کو ایک اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھیں، ڈائری پہ لکھیں اور دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی ہے۔ تو یہ ایک مہینے میں آپ پوری اس ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے آپ اس کو اگر ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ایموشنل بینگ ہے، اس میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہا ہے نا کہ روزہ صرف زبان کا روزہ نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، یعنی صرف منہ کا روزہ نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، پاؤں اور ہاتھوں کا بھی ہے۔ یعنی وہ تمام چیز جو احکامات خداوندی کے خلاف ہیں، وہ تمام چیزیں جو کہ منکرات میں سے ہیں، وہ تمام چیزیں جن کو کرنے کا حکم ہے کہ اس کو بالکل نہیں کرنا، تو رمضان میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم فطرتاً تھوڑے غصے میں آ جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، جھگڑنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں کیئر لیس ہوتے ہیں اور بعض اوقات ولگر الفاظ استعمال کرتے ہیں، مغلظات استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک پابندی لگا کے رکھتا ہے، اور ایک مہینہ کافی ہے کہ اینگر مینجمنٹ کو ہم سیکھ لیں۔ ایک مہینے میں اگر ہم اپنے آپ پر تھوڑا برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور منفی جذبات کو نہ آنے دیں، اور زبان سے سخت الفاظ نہ بیان کریں اور تھوڑا تحمل کے ساتھ گفتگو کریں، تو ہم یہ غصے جیسی لعنت سے بھی بہت آسانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور جو ہمارا اسپرچول بینگ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ رمضان میں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ پاک خود اس کی جزا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کا ہونا ہے وہی تو ایکچولی روحانیت ہے۔ دیکھیے ہر چیز کھانے کی موجود ہو، لیکن خدا کی موجودگی کا استحضار اور اس کے حکم کی اہمیت کا استحضار، اس کی موجودگی میں انسان جو ہے وہ کوئی چیز منہ کے اندر نہیں لے کے جاتا۔ اسی طریقے سے اپنی گفتگو میں، اپنی سوچوں میں، ان تمام چیزوں میں ایک پاکیزگی رکھتا ہے، تو اسی سے اس کی روحانیت کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو ابھی 2-3 دن رہ گئے ہیں رمضان میں، تو ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب یہ مہینہ گزرے تو جہاں ہم اس کی ثواب اس میں سے حاصل کریں، وہاں ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے بدلنے کا بھی ذریعہ یہ رمضان بن جائے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو، سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔